السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون اور میرا نام ہے سبیع الحسن خان۔ تھانہ نشاط آباد کی حدود میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ چند روز قبل پیش آیا، جس میں طیب نامی 8 سالہ بچے کو بدفعلی کے بعد وارث نامی درندے نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی گئی۔ یہ درندہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کے اور دیگر شہریوں کے ساتھ مل کے بچے کی تلاش کا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پولیس کیسے اس درندے تک پہنچتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اس ملزم سے جو اس وقت پولیس کسٹڈی میں۔ SHO تھانہ نشاط آباد شاہد علی ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شاہد صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور پھر ملزم کی گرفتاری جو ہے وہ کس طرح سے عمل میں لائی گئی۔ بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے اور پھر پولیس اس پہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے؟ یہ جی 15 کی کال پہ جو ہے یہ پولیس جو ہے اس کو انفارم کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے 8 سالہ بچہ جو ہے وہ اغوا ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے ایک وارث نامی جو ہے وہ لڑکا ہے جو بعد میں ملزم بنا ہے اس مقدمہ میں، کہ اس کے ساتھ وہ جاتے ہوئے نظر آیا تھا، لیکن وہ جو ہے لڑکا ملزم ہے وہ واپس آ گیا ہوا ہے اور بچہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے فوری طور پہ رسپانس کیا گیا ہے اور اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہوئی، اس کے اوپر ان ٹائم جو ہے وہ FIR دے دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے بچے کی تلاش جو ہے اس کے لیے جناب SP صاحب کے جو ہے فوری طور پہ حکم کے مطابق ٹیمز بنا دی گئیں، اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے ملزم سے جو ہے وہ سرسری جو ہے وہ دریافت کی، اور اس کو جو ہے اس کے انکشاف کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلے ہیں، اور پھر اس طرح آگے جا کے اس نے تھوڑا ہمیں بتایا ہے کہ جی بچے کو اس نے قتل کر دیا ہوا ہے۔ تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ساری رات جو ہے یہ معاملہ چیزیں چلتی رہی ہیں، اور ہم نے پھر اس بچے کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ ملی ہے جو اس جائے وقوع سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور بنتا ہے۔ تو ملزم نے اس کی جو ہے وہ نشاندہی اپنے انکشاف میں کر دی تھی، تو اس کے مطابق جو ہے پھر بچے کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بھی مل گئی۔ تو جو فوری طور کے اوپر جو حالات و واقعات تھے اس کے اندر یہی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد اس خوف سے ڈر سے کہ یہ جا کے جو ہے وہ میرا نام وغیرہ بتا دے گا، تو اس کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ شاہد صاحب، ملزم پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں کر چکا ہے۔ ابھی جب ہماری ملزم سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس دوران اس نے انکشاف کیا اس بات کا کہ پہلے بھی وہ ایسی چیزیں کر چکا ہے، رپورٹ نہیں ہوئی کسی فورم پہ بھی۔ کیا وجہ کیا ہے؟ لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں پولیس اسٹیشن آنے سے، اعتماد نہیں ہے پولیس پہ، سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں ہچکچاتے ہیں لوگ ایسے واقعات کو رپورٹ کرنے؟ ابھی یہ جو سنیریو ہے بالکل چینج ہو گیا ہوا ہے۔ بچوں کے اغوا کے معاملے میں، بچوں کے متعلق جو جرائم ہیں، بیویوں کے متعلق جو جرائم ہیں، عورتوں کے متعلق، اس کو جو ہے وہ CM پنجاب کی طرف سے، IG صاحب کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر 15 کی کال کے اوپر ہی ایک میکنزم ہے جو کہ اس چیز کو رسپانس کرتا ہے، اور وہ کمپلینٹ سے زیادہ کانشیس ہیں اور وہ فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں لمحہ بہ لمحہ۔ تو ابھی جو ہے وہ اس کال کے بعد 1 منٹ بھی ایسا نہیں تھا جس میں پولیس جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کرے یا کسی قسم کی بھی سستی یا غفلت کا مظاہرہ کرے۔ ابھی جو لوگ اس چیز کو کمپلینٹ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں یا چیزیں رپورٹ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، یہ چیز ابھی نہیں ہے۔ اس میں ایپس آ گئی ہوئی ہیں، اس میں ٹیکنیکلی جو ہے بہت زیادہ سپورٹ آ گئی ہے، تو یہ ایک تو انسیڈنٹ بہت کم ہو رہے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ تو وہ ٹریس ہو جاتے ہیں، اور فوری طور پہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا نتیجہ نکل آتا ہے اور ملزمان پکڑے جاتے ہیں۔ گفتگو آپ سن رہے ہیں، شاہد علی ایوان صاحب ہیں، SHO تھانہ نشاط آباد ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ نا روک کے ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا 6 ماہ قبل جب مہک 4 سالہ بچی تھانہ ڈچکوٹ کی حدود میں جس کے ساتھ یہ افسوسناک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے ملزم کو جب گرفتار کیا تھا اور ہم نے ہی اس کے ملزم کا انٹرویو کیا تھا، تو اس نے بتایا تھا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں کر چکا ہے۔ اس میں ایک بات تھوڑی مختلف تھی، وہ یہ کہ ملزم 2 بار اسی طرح کے کیسز میں پہلے چالان ہو چکا تھا، لیکن یہاں تو تھانے رپٹ ہی درج نہیں ہوئی، تھانے بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ کے بچے کے ساتھ یا سوسائٹی میں کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو خدا را
کوشش کریں کہ اس کو فوری طور پہ جو متعلقہ فورم ہے اس پہ اس کی آواز اٹھائیں, تھانے میں رپٹ درج کروائیں, اور جو قانونی کارروائی بنتی ہے قانون کے تحت جو مجرم کی سزا ہے اس کو سزا دلوانے کے لیے حتی الوسع کوشش کریں, نہ کہ کسی اس طرح کے 4 سالہ معصوم مہک کے دنیا سے جانے کا آپ انتظار کریں, یا اس 8 سالہ بچے کے دنیا سے جانے کا آپ نے انتظار کیا جب مجرم 2 دفعہ پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں کر چکا تھا. پہلے رپورٹ ہونا چاہیے تھا, پہلے پولیس کو انگیج ہونا چاہیے تھا, اور پہلے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تھی, نہ کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا. شاہد صاحب, گزشتہ 3 ماہ کے دوران بڑے کیسز کے حوالے سے بتائیے گا تھانہ نشاط آباد کی حدود میں جو آپ نے ٹریس کیا. اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس معاملہ یہاں پہ ہاؤس ڈکیتی, ہاؤس رابریز کے کافی انسیڈنٹ ہوتے تھے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ ملزمان پکڑے بھی گئے ہیں اور چلان بھی ہوئے ہیں, اور جو ہے اس میں کوئی بھی دشمنی کی وجہ سے ادھر جو ہے وہ قتل و غارت کے بڑے واقعات ہو رہے تھے, اس میں انسدادی کارروائیاں کی گئی ہیں, اور جو کوئی اس طرح کے معاملات تھے جن میں مزید کسی نقصان وغیرہ کا خدشہ تھا ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی زیادہ سرویلنس ہے اور کڑی نظر ہے. اور علاقہ تھانہ نشاط آباد میں جو اوور آل جو ریشو تھی وارداتوں کی اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ہے, اور اس میں ہمارے اس ٹائم بھی جو ہے وہ گینگز ایسے ہیں جو کہ انڈر پروسیڈنگ ہیں, جو ہم انشاءاللہ مقدمات میں مختلف قسم کے انکشافات ہیں اور ان کو چلان کر رہے ہیں. چلان ان کو کریں. آخر میں کوئی میسیج آپ کے, چونکہ تھانہ نشاط آباد کے ایریا کی عوام بھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, عام شہریوں کے لیے کوئی پیغام آپ دیں؟ اس میں جو ہے میرا یہی پیغام ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ علاقہ کے معززین جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ 15 کی کال کے علاوہ رابطہ کیا. انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ہمارے نوٹس میں دی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ ذرا اچھے طریقے سے کانشیس ہو کے چیک کریں. یہ جو ہے وہ بچے کے جو ہے اغوا کا معاملہ ہے, اس میں اس جو ملزم ہے اس میں سے ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. تو لوگ جو ہیں عوام جو ہے یہ ہماری تعیناتی جو ہوتی ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے. لوگ جو ہیں ان کا کردار جو ہے بڑا اہم ہے. اگر یہ عوام جو ہے وہ پولیس کو بر وقت اطلاع دیں یا کسی قسم جرم وغیرہ کے متعلق بتائیں, اپنی جو ہے ذمہ داریوں کا ثبوت دیں, تو ایک جو ہے وہ جو ہے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور جرائم پیشہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے جرم کرنے سے پہلے جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے, انسدادی کارروائی کی جا سکتی ہے اس کے متعلق. تو عوام اور پولیس کا جو تعلق ہے یہ بہتر ہونا چاہیے, اور ہم کوشش بھی یہی کرتے ہیں, اور کمیونٹی پولیسنگ کو جو ہے وہ ہم افسران کی طرف سے بھی یہی حکم ہے, اور اسی کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. تو عوام کا اور پولیس کا جو یہ تعلق ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بھی. بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. گفتگو آپ نے سنی. ایک شہری جو پولیس کو بر وقت اطلاع دیتا ہے کسی بڑے جرم کے ہونے کی, کسی بڑی واردات کے ہونے کی, یا پھر پولیس کو باخبر رکھتا ہے, وہ پولیس کا مخبر نہیں ہوتا, وہ ذمہ دار شہری ہوتا ہے. وہ شہری ہوتا ہے جس کو درد ہوتا ہے, جس کو احساس ہوتا ہے معاشرے کا, اپنے ارد گرد کا, جس کو آنے والے وقت کا احساس ہوتا ہے کہ آج یہ سب کچھ فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے, میرے پڑوسی کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کلاں یہ سب چیزیں میرے گھر بھی آ سکتی ہیں, میرے اوپر بھی آ سکتی ہیں. ایسے بہت سارے واقعات جو شاید آپ نے اگنور کیے ہوں اور وہ بعد میں آپ ہی کے ساتھ کوئی ملتا جلتا اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہو, تو فوری طور پہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ دیکھتے ہیں تو پولیس اسٹیشنز 15 ہے, دیگر ایپس ہیں, آپ فوری طور پہ ان کو مطلع کریں اور انگیج کریں پولیس کو. اس وقت ہم اس ایف آئی آر کے مدعی اور مقتول بچے کے والدین کے ساتھ موجود ہیں. تکلیف ہے, دکھ ہے, جتنا بھی ایسے لفظوں کا استعمال کیا جائے وہ بڑے چھوٹے پڑ جاتے ہیں جس کیفیت سے یہ لوگ اس وقت گزر رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کی, ان سے جاننے کی کہ آخر ان کے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیا نام ہے جی آپ کا؟ آصف علی جی. آصف علی صاحب, کیا کرتے کیا ہیں آپ؟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੀ. ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ. ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 4 ਬੱਚੇ ਹੈ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ. ਜੀ. ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀ ਇਹ? ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਸੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੂੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ. ਕੰਮ ਤੇ? ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਉਹਦੀ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ. 15 ਸਾਲ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ. ਇਸ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਲਿਆ ਬਾਗ ਮਨਸੂਰਾਂ 'ਚ
ਬਾਗ 'ਚ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆ ਦਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਬਾਗ 'ਚ ਅਮਰੂਦ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ। ਤੇ ਦਰਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੂਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਗੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਉਹਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ 1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫੜਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ये माँ की एक ही फरियाद है और ये तकलीफ़ में है। सादगी इनकी ये है कि इन्हें ये भी नहीं मालूम कि किस फोरम से किससे इंसाफ का तकाजा करना है। वज़ीर आला साहब, CPO साहब, जो भी हुक्काम बाला हैं, जो भी इनके बच्चे के खून का, इनके बच्चे के कत्ल का इंसाफ किसास इन्हें दे सकते हैं लेके, उनसे इनकी इल्तिजा है। ये वालिद हैं इनके, इनसे हम बात करते हैं। आसिफ साहब ये सारा कुछ हो गया, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀਜ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਡੱਬੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਪਾਛ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਬਸ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜੀਂਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ये इस माँ का मुतालबा है जिसकी गोद उजाड़ी गई है और गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और इंसाफ हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। मुलजिम इस वक्त गिरफ़्तार है, पुलिस ने इस दरिंदे को गिरफ़्तार किया है और इस माह तक पुलिस को भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड SHO साहब से बात हो रही थी और जो पुलिस टीम के जो मेंबर्स थे जो इस ऑपरेशन में शामिल थे उनसे हमारी बात हो रही थी और वो ये बता रहे थे कि बड़ा मुश्किल हमारे लिए था कि एक माह तक ये ख़बर पहुंचाना कि उसका जो लख्ते जिगर है वो इस दुनिया में अब नहीं रहा और ख़ास तौर पे उसे ये बताना कि किस दरिंदगी से उसे इस दुनिया से रुखसत किया गया है। पुलिस ने बंदा फड़ लिया है, हुण मुजरम ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡਾ। ਕਮਾ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ इंसाफ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। इंसाफ मिलेगा तो इस माँ के कलेजे को ठंडक मिलेगी। जो हरी भरी गोद उजाड़ी गई है इस माँ की, कुछ तस्कीन हो सकेगी इन वालदैन की। जिस दरिंदगी से, जिस बेरहमी से इनके बच्चे को कत्ल किया गया है वो नाकाबिले बयान है। नाकाबिले एक तो देखने के काबिल नहीं थी जो सूरत हाल जिस वक्त डेड बॉडी को बरामद किया है पुलिस ने। ये हम SHO साहब से जानेंगे और उस दरिंदे से भी कोशिश करेंगे बात करने की कि उसके हाथ ना काम पे ये सब कुछ करते हुए मार देना है। उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया। ये दरिंदा इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, इससे बात करते हैं हम। वैसे तो बात इससे करनी नहीं चाहिए लेकिन
پھر بھی جانتے ہیں اس سے کہ اس نے اس کے ہاتھ نہ کانپیں یہ درندگی کرتے ہوئے, یہ سب کچھ کرتے ہوئے. وارث دس والا کی کیتا ہی سارا. ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਖੜਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ. ਆਪੇ ਹੀ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ. ਤੇਰੇ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚੂ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਬੈਠਾ. ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ. ਬਦਫੇਲੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੋਟ ਬੈਠਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਐਡਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ. ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਹਾਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਬੈਠਾ ਜੀ. ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ. ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ. ਅੱਛਾ. ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ. ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ. ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? ਟਾਈਮ 5:30 ਦਾ ਸੀ ਜੀ. ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ. ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਬੈਠਾ. ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਵਾ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ. ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ. ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ, ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ. ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਸਰ ਵੀ ਬਸ 1-2 ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ. ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ. ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਾਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੀ. ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ. ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਛਾਣੇ ਦੱਸਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਥਾਣੇ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ. ਅੱਛਾ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਮਣਕਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦਾ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ. ਮਣਕਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦਾ? ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਾਇਓ ਕਿ ਬੋਤਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ. डॉक्टर्स जो न्यूरो और हड्डियों के जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात को समझेंगे और ये बात अच्छे तरीके से वो एलेबोरेट कर सकते हैं कि कितनी ज़ोर से गर्दन को झटका दिया जाए तो इंसान की मौत वाक़ हो जाती है. 9 साल का वो बच्चा था, उसके साथ पहले इसने बदफेली की, फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता रहा और बकौल इसके ये कह रहा है कि इरादतन नहीं, जानबूझ के नहीं, इसने उसका गला दबाया. अब जिस तरह से ये बात कर रहा है इससे तो बड़ी बेमायनी सी हो जाती है सारी पुलिस की तफ्तीश भी और सब कुछ. SHO साहब से हम जानेंगे और ख़ास तौर पे जो तफ्तीशी हैं इस केस के, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने तफ्तीश में क्या कुछ वो सामने लेके आए हैं, उन्हें ये क्या कुछ बता रहा है कि किस तरह से इसने ये सब कुछ किया है. उस दिन तुम देखदा कोई नहीं सी? हाँ जी. देखदा कोई नहीं सी उस दिन तेनों ये करदे आए? नहीं जी एक जानिया एक बाबे ने वेख लिया है जी. अच्छा बाबे ने वेख लिया सी, तेरे ज़हन च है सी भी बाबा दस देगा? नहीं जी. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ, हाँ जी. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? मंदे सर जी कपड़े ला के ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚ ਜੂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ. ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? हाँ जी ਵਾਹ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਾਲ ਝੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ? सर जी मैं गर्मी बड़ी ही होते चली च जी. ਅੱਛਾ कल यहाँ कपड़े ला के वाह बू दवा यहाँ हमारी मोटी होश आई है. मैं इनके माँ प्यो ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ. ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ. ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਬੈਠਾ ਜੀ. ਇਹ ਹਾਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ लगेगा जो कुछ तू ਕੀਤਾ है. ये इसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं आप. मेरी तो कम अज़ कम मेरी एक चूँकि बच्चे हैं और कम अज़ कम इंसान तो है ना, देखने वाले भी ये बात देख रहे होंगे. मेरा तो अब इससे मज़ीद बात करने को दिल नहीं कर रहा और जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहा है, जिस तरह की ये बातें ये कर रहा है कि इसने बजाय इसके कि अगर इसने बदफेली की थी, पहला ऑफेंस तो इसका ये है कि इसे ये किसी ने ना बताया कि गलत क्या है और सही क्या है. पहले तो इसके वालदैन को और इसके इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं उनको पकड़ें
کہ انہوں نے یہ سب کچھ اتنا بڑا درندہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے سامنے پلتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب 2 دفعہ 2 بچوں کے ساتھ بدفعلی اس نے پہلے کی تو اس وقت اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہ لیا گیا، اور اگر کسی کو پتہ چلا بھی تو اس نے تھانے رپورٹ کیوں نہ کیا؟ تو یہ من حیث المعاشرہ ہم سب کی ذمہ داری تھی کہیں نہ کہیں کہ اس ایسے کسی بھی بڑے واقعے کی روک تھام ہم کرتے۔ اس کی عمر نا 16-17 سال ہے۔ مہک نامی ایک بچی کے ساتھ آج سے کچھ عرصہ پہلے 6-7 ماہ پہلے تھانہ ڈچکوٹ کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس ظالم درندے نے اس 4 سالہ بچی کو قتل کرنے کے بعد اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ یہ ملتا جلتا واقعہ ہے، لیکن اس کا جو انجام ہوا تھا وہ ساتھی اس کو اس کے چھڑانے کے لیے آئے۔ جب جائے واقعہ پہ پولیس اس کو لے کے جا رہی تھی تو اس دوران ساتھیوں کی پولیس کے ساتھ ایک مڈ بھیڑ ہوئی، جس کے نتیجے میں اپنے ہی ساتھیوں کی گولی کا نشانہ بنا اور وہ جہنم واصل ہوا۔ یہ درندہ ہے، اس کی عمر بھی تقریباً 16-17 سال ہی اس کی عمر ہے، اور اس نے بھی تقریباً وہی کیا ہے جو اس درندے نے کیا تھا۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں ڈی ایس پی سرکل رانا عمر دراز خان صاحب QPM ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے اس کے جو براڈر پرسپیکٹیو ہے اس کا، اس پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سوڈمی کے جو واقعات ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی کے جو واقعات ہیں، ان میں ایک ہوش ربا اضافہ حالیہ دنوں میں دیکھنے میں مل رہا ہے، کیا وجہ کیا ہے ان واقعات میں اضافے کی، اور روک تھام کے لیے ہو کیا سکتا ہے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا ہے، ہمارا میسیج عوام تک جائے گا، اور اس میں کافی جو ہے اس میں بہتری آئے گی، آ بھی سکتی ہے، آئے بھی گی۔ اس کے سوال کے جواب میں یہی ہے کہ جو آج کل بیرہ روی کا شکار بچے ہو رہے ہیں، جو بڑے ہیں، جیسے یہ 18 سال کا جو وارث ہے یہ ابھی وارہ کرتا ہے، اور جو 8 سال کا بچہ طیب تھا وہ بچہ ہے 8 سال کا۔ اسی طرح کی مثال لے لیں کہ کسی بھی جو ہماری کنجسٹر آبادی ہیں نا، جس طرح چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 1.5 مرلہ 2 مرلے والے کالونیز ہیں، میں سٹارٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پہ فیکٹر یہی آ رہا ہے کہ جو بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے نا، اس کے والدین اس کی کیئر نہیں کر رہے۔ ایک تو یہ نمبر 1 ہے، اور اس کا پتہ نہیں کر رہے فوری طور پہ ہمارا بچہ کدھر گیا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ ماں باپ کو، بڑے جو اس کے بھائی ہیں، بہن، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے اور یہ بندے کا کریکٹر کیسا ہے۔ یہ جو وارث ملزم ہے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، پورے ایریا میں، پورے محلے میں اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اور یہ بچہ اس کے ساتھ دوستی تھی آنے محلے داری کی لیول پہ، لیکن ماں باپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، اور جس وجہ سے یہ سارا اتنا بڑا سنگین واقعہ ہوا۔ تو یہی میسج ہے کہ ماں باپ سے ہی بات چلے گی کہ اپنے بچوں پہ نگرانی کریں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا رپورٹ نہیں کرتے لوگ، اگر رپورٹ کرتے ہیں تو شام تک وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی پرسو نہیں کرتے، تھانے نہیں آتے، دوبارہ صلح کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فیکٹر آ رہا ہے۔ اگر پولیس چلان کر رہی ہے تو کچہری تک جا کے اس کو سزا کرانے کے لیے بہت کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کچہری میں جائے۔ حالانکہ جانا چاہیے، اور جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اس کے لیول پہ اس کو سزا کرانی چاہیے، تاکہ دنیا میں میسج جائے۔ یہ ایسے میسج جس کو سزا ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا تک جائے، ہم بھی دیتے ہیں، ہم اویئرنیس بھی دیتے ہیں، ہماری کھلی کچہری ہوتی ہے، اس میں بھی ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ نگرانی کریں۔ جو یہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا کے لیول پہ نوجوان نسل جو ہے وہ جس طرح چل رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے تھرو ہی اب اس عوام کو جو ہے وہ میسج جانا چاہیے۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، آپ کا بہت زیادہ نیٹ ورک ہے، اور آپ کی وساطت سے یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا میسج جانا چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو رپورٹ کریں، اور رپورٹ کے بعد اس کا پیچھا کریں، قانون کے ساتھ مل کے اس کا پیچھا کریں تاکہ اس کا صحیح چلان ہو اور وہ سزا۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں دوسری طرف کہ ملزمان خاص طور پہ اس طرح کے جو پہلے کسی ایسے کیس میں چالان ہو چکے ہوتے ہیں یا نامزد ہوتے ہیں، ایسی جو FIRs ہیں ان میں، وہ جب دوبارہ اس طرح کا جرم کرتے ہیں، پولیس کے لیے وہ ایک طرح سے چیلنج بن جاتے ہیں، پولیس کا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ چیلنج تو ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ بار بار جرم کرتا ہے اور جو اس کی بیسک چیز جو دیکھی جائے
रिकॉर्ड के मुताबिक हम चेक करते हैं कि बंदा चलान हुआ है तो बाहर क्यों आया है। बाहर वो इसलिए आता है कि मदई ने जाके बयान दे दिया कि मैंने इसको माफ़ कर दिया। मैंने पहले भी आपको यही अर्ज़ किया ना कि फैक्टर माँ बाप पे ही आ रहा है। जो भी मदई भाई है, बहन है, जो बन रहा है, माँ है, बाप है, वो बयान दे रहे हैं। वो पता नहीं लालच में दे रहे हैं, अक्सर तो मैंने देखा है लालच में दे रहे हैं। ये बात अच्छी नहीं है, लालच कोई चीज़ नहीं। अपने बच्चे के कैरियर को देखना चाहिए, उसको कैरियर ख़राब नहीं करना चाहिए। तो इसका पूरा सर, आप इस केस को मॉनिटर भी कर रहे थे। ये सारा जितना भी ऑपरेशन हुआ, ख़ास तौर पे बच्चे की लाश से मिलने से पहले मुलजिम की गिरफ़्तारी और फिर सब जिस तरह से भी इंटेरोगेशन इस केस में हुई, कहाँ पे आपको लगा कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुलजिम को इंटेरोगेट करने में, पेरेंट्स को बताने में? थोड़ा बीइंग ए पुलिस ऑफिसर बताइएगा इस हवाले। इसमें जो कॉल चली थी 15 की, उस पर रिस्पॉन्ड हुआ हमारे SHO शाहद अवान साहब ने, फौरी हमारे मोबाइल अफसर ने रिस्पॉन्ड किया। पता नहीं चल रहा था। फिर दोबारा मदइयों ने ही हमें कॉल करके बताया SHO को कि ये हमें शक है कि ये बंदा जो है ये हो सकता है। उसको जब हिरासत में लिया गया, पूछगिछ की, तो वो बिल्कुल साफ इनकारी हो गया और उसने ये बता दिया कि फ़लाँ लड़का जो है ना, उसका नाम और था, वो कहता जी उसके साथ देखा गया था। वो ना SHO ने फिर इसको हिरासत में लिया है, वारस को। तो ये मुकर गया, इसने कहा मैंने नहीं किया। फिर अपनी तकनीक जो पुलिस की होती है, अपनी बातों से उसके वारसान को बुला के बात से पूछगिछ, रात फिर लेट नाइट जाके वो मान गया। फिर उसको पता नहीं था कि कौन से जो एरिया है, ज़मीन है, फसल है जिसमें है। तो आप यकीन माने कि 6 किलोमीटर जो है आप रास्ता देख लें। हमारे 2 SHO, इनकी टीमें पैदल फसलों में, और तमाम फसलात में पानी था। इनकी यूनिफार्म ऐसे थे जैसे वाइट यूनिफार्म है। मैं भी इनके साथ रहा हूँ, हमारे SP साहब भी आ गए, वो भी साथ रहे, रात सारी रहे। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि वो हमने डेड बॉडी देख ली। जब देख ली डेड बॉडी तो उसके साथ ज्यादती हुई थी। फिर हमने आपस में देखा और वाकई वो सारा मामला सही निकला। फिर हमने अपनी PFS को बुलाया, अपने सीनियर कमान भी हमारी जाग रही थी उस दिन। CPO साहब भी रात फिर जागते, वो भी नहीं सोए थे हमारे, क्योंकि वो सारा SHO को और हमें बता रहे थे कि ऐसे करें, आप ऐसे करें। पूरा उन्होंने हमारे जो है चेन ऑफ कमांड चली है। तो देखा ये क्या है सारे में कि एक तो पुलिस का देखें पैदल जाना और इसी एरिए में फिरना, और उसका कोई आइडेंटिफाई नहीं था। वो कह रहा था कि जी मैं ऐसे गया, ऐसे गया। कुछ बातों में वो हमें जो है वो उलझा रहा था, लेकिन हमारे SHO ने, हमने सारे ने मिल के उसकी बातों में नहीं आए। फिर वो मान गया, उसने फिर सही जगह पे बताया ये जगह है वाकई, तो उधर को गए तो आगे मिल गए। फिर हमारे लिए एक मसला और हो गया कि इसके वालदैन जो हैं, वालदा है, वो बहुत रो रही थी। वैसे भी अच्छे खासे उनके वो अरमान थे, हमारा बेटा है। वो हमारे में ये चीज़ नहीं आ रही थी किसी में कि उनको कैसे बताया जाए, हौसला नहीं हो रहा था। मेरा भी, हालांकि आपको पता है कि हमारे में इतना अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला दिया है, लेकिन उस दिन मैंने यकीन माने कि मेरा इतना हौसला नहीं था। मेरे SHO भी बैठे हैं, इनको भी पूछ लें, ये भी साथ थे, कि उनको कैसे बुला के बताया जाए कि आपका बच्चा जो है उसकी डेथ हो चुकी है और उसके साथ रेप हुआ। कम से कम हमने उनको बातों बातों में फिर ऐसे बताया कि हमें पता चला है कि उधर को बच्चे की जो है ना उधर पड़ा है, तो वो गए तो उधर फिर उनको दिखा दिया। फिर उनका जो हाल था वो हमें पता है, जो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन ये हालत मैंने अपनी बहुत कम केसेस में देखी है कि किसी को ये बताना कि आपका छोटा बच्चा जो 8 साल का है उसको रेप करके मार दिया गया। बड़ा जुल्म हुआ है। हमने पूरा इसके साथ इनकी इमदाद की है, अभी भी कर रहे हैं। हर के जो केस है उसमें हमने अपने जो जुर्मा हैं उनके 302 है, हदूद का केस है बनता है, वो भी आज़ाद किया है। कोई कसर हम नहीं छोड़े। लीगल टीम जो है वो भी हमारे साथ है, हम उनसे मशवरे से चल रहे हैं। रिमांड पे है मुलज़म, इंशाअल्लाह ताला वो अपने कैपरे किरदार तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त इनायत करने का। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं DSP राना उमर दराज खान साहब, कायद आज़म पुलिस मेडल होल्डर, ये हमारे साथ हैं। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे? सर्कल के लोग भी आपको सुन रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है देख रहे हैं, ख़ास तौर पे आम शहरी। आप जो है मेरा कि अपने बच्चों पे निगाह रखें, और अगर अब ये देखें, चलो बात थोड़ी सी मैं भूल गया था उसमें,
کہ وارث نے خود بتا رہا ہے کہ 2-3 بچوں کے ساتھ پہلے بھی اس نے زیادتی کی ہے، لیکن وہ تھانے رپورٹ نہیں ہوا. وہ آپس میں یہ لوگ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ آپس میں جو غریب دیہڑی دار لوگ ہیں وہ ادھر ہی اپنا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میرا ایک میسیج ہے کہ تھانے تک رپورٹ ہونا چاہیے، آگے تھانہ اس کو جو ہے اس کی لیول. دوسرا یہ ہے کہ یہی میسیج ہے میرا کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں اور بالکل کسی غلط بندے کے ساتھ نہ بیٹھنے دیں، نہ ہی اس کو آنے جانے دیں. اس پہ پوری کڑی نگاہ رکھیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں پہ. بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. گفتگو آپ نے سنی. پولیس کا کام تب شروع ہوتا ہے جب آپ پولیس کے معاون ہوتے ہیں، اور معاون آپ اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ فوری طور پہ اطلاع دیں کسی ایسے واقعے کی. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اتنے بہتر انداز میں کی جائے کہ وہ کسی بھی ایسے بڑے واقعے کی سمیل سونگھ لیں اور پہلے بتانا شروع کر دیں اپنے پیرنٹس کو. اور دوسری بات یہ کہ آپ خود اپنے بچوں پہ کتنا سرویلنس آپ کی کتنی زیادہ ہے، کون ان سے مل رہا ہے، کس سے وہ ملنے جا رہے ہیں، کتنا ٹائم وہ کہاں سپینڈ کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کا دھیان آپ نے خود رکھنا ہے. پھر باری آتی ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے پولیس کو اطلاع دیں. ہو سکتا ہے کہ بچہ گھر سے غائب تھا، فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جاتی. جب ملزم بچے کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا پولیس اس وقت بچے کو بچا لیتی، جان جانے سے طیب نامی یہ 8 سالہ بچہ بچ جاتا. لیکن اس میں لیت و لال سے کام لیا گیا، پولیس کو لیٹ اطلاع دی گئی، جس کی وجہ سے جو قاتل تھا وہ اپنا کام کر چکا. سوڈمی کو چھوٹا جرم تصور کر کے، معمولی جرم تصور کر کے اس کی پولیس کو اطلاع نہ دینا، یا پھر اس کی اطلاع پولیس کو دینا بھی لیکن ملزم کے خلاف کارروائی نہ کرنا، ایسے واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ پولیس کو انگیج کریں اور ہر قانونی کارروائی، چارہ جوئی جو ممکن ہو سکتی ہے اس کیس کے اگینسٹ وہ عمل میں لائی جائے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. سبیح الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.